ہمارا عظیم سردار کاہن اپنی ناکامیوں پر جواز پیش کیے بغیر ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ ہمارا عظیم سردار کاہن ہے جو جانتا ہے کہ ہم انسانی فطرت رکھتے ہیں۔ یہ میرے لیے متی کی پوری انجیل میں سب سے اہم اور تسلی بخش اصولوں میں سے ایک ہے۔ واقعی پوری کتاب کے لحاظ سے خدا جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور یقیناً اسی لیے وہ ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا۔ لیکن آپ اس اصول کا عملی اطلاق بہت خاص انداز میں پطرس کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ وہ پطرس جسے دراصل مسیح خداوند نے رسولوں کا سردار ہونے کے لیے اور مسیح کی کلیسیا کو متعارف کرانے کے لیے چنا۔ اب یہاں موجودہ صورتحال میں پطرس کا رد عمل، رویہ اور بیانات مسیح کے پکڑوائے جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئے واقعات سے بہت مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ بالا خانہ میں تھا، انہوں نے عشاء کا کھانا کھایا تھا، یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے اور انہیں خدمت گزار کا رویہ اختیار کر کے انہیں خاکساری کا درس دیا تھا۔ انہوں نے اس بالا خانہ کو خیر بات کہا اور یروشلم کی گلیوں میں ہو کر گزر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور اترائی سے ہوتے ہوئے قدرون کی وادی میں پہنچے ہیں اور پھر گتسمنی باغ کی طرف جا رہے ہیں، اور راہ میں چلتے چلتے کسی مقام پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ سب بھاگ جائیں گے۔ جب سختی کا زور ہوگا تو وہ تتر بٹیر ہو جائیں گے۔ اس موقع پر پطرس سامنے آتا ہے اور میرا ماننا ہے کہ بہت سنجیدہ ہے۔ اور سنیے کہ اس نے کیا کہا۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، گویا سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ اور بنیادی طور پر وہ شاید اس گروپ میں موجود رسولوں میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہودا اسکریوتی پہلے سے ہی اپنے کام کو نمٹانے کے لیے جا چکا تھا، لیکن یسوع مسیح ایک بڑا عطل بیان دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پطرس سے مخاطب ہیں، اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ بہرحال یہاں آپ ایک آدمی کا مثبت اثر دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور باقی سب نے بھی یہی کہا، ہاں خداوند مسیح، ہم تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس بارے میں وقت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی تحریر کیا تھی، کیونکہ وہ سب تتر بتیر ہو گئے تھے۔ لیکن میرے خیال میں پطرس بہت زیادہ مخلص تھا، کیونکہ مسیح پطرس کی طرف مڑتے ہیں اور ہم لوکا کی انجیل میں اس بیان کو دیکھتے ہیں جب یسوع سے کہتے ہیں، شمعون شمعون ہوشیار ہو۔ اور میں صرف یہ کہوں گی کہ جب کبھی مسیح خداوند اس کے پرانے نام کو دہراتے ہیں تو یہ اہم بات کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب بالکل پہلی بار پطرس یروشلم میں مسیح سے ملا اور اس کے بھائی اندریاس نے اسے مسیح سے متعارف کرایا، اور مسیح نے پطرس سے پوچھا، اور اس نے کبھی انسانی طور پر پطرس کو نہیں دیکھا تھا۔ پطرس نے بھی یسوع مسیح کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور خداوند مسیح نے اس خاص وقت میں پطرس کے بارے میں ایک بیان دیا اور اس سے کہا، بنیادی طور پر تم یونا کے بیٹے شمعون ہو، لیکن میں تمہیں پطرس یا کیفیا کا نام دیتا ہوں، جس کا مطلب ہے چٹان۔ اس طرح خداوند مسیح نے اس کا نام تبدیل کر کے پطرس رکھا۔ لیکن جب پطرس نے کہا، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو خداوند مسیح نے کہا، شمعون شمعون، میں نے تجھے چٹان ٹھہرایا، لیکن تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے۔ شمعون شمعون، دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی۔ یہ سب سے حوصلہ افزا بیان ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز سچائی ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس وقت بھی ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں باپ کی دائیں طرف۔ لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، تیرا ایمان لڑکھڑائے نہ۔ تو گرنے کو جا رہا ہے، تو میرا انکار کرنے جا رہا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ وہی ابتدا میں ایمان جو روحانی سفر کے شروع سے تو مجھ پر رکھتا ہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس کے بھائی کون ہیں؟ دوسرے رسول، وہ یہ سب سن رہے ہیں، اور اس طرح یہ بہت ہی تسلی بخش الفاظ تھے۔ اور پطرس مخلص تھا، لیکن وہ انسان بھی تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔
یسوع مسیح کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپک رہا تھا، کیونکہ وہ صلیب کی طرف جا رہا ہے، اور انہوں نے پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے لیا۔ وہ سب سو گئے، اور غور کریں کہ مسیح نے تینوں میں سے پطرس کو مخاطب کیا، اور اسے مخاطب کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ بولنے والا تھا۔ متی کی انجیل 26 باب میں مرقوم ہے، پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتا پایا۔ یہ پطرس، یعقوب اور یوحنا جو مسیح یسوع کے قریبی شاگردوں میں سے تھے، اور پھر اپنی بات چیت میں کیسے مخاطب کرتے ہیں پطرس کو۔ اس نے پطرس سے پوچھا، تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ پطرس، تم نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا کہ تم میرے لیے مرنے کو تیار ہو؟ کیا آپ ایک گھڑی بھی جاگ نہیں سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور پھر انہوں نے اس میں مزید اضافہ کیا، جسے ہم سب سمجھ سکتے ہیں، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یہ واقعی ہم سب کی وضاحت کرتا ہے۔ اس وقت پطرس انسانی حالت میں ہے، اور میرے خیال میں وہ فخر میں اور اپنے عہد میں ایماندار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ در حقیقت وہ سب کچھ نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک جرأت مندانہ رویے میں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سامنے آتا ہے۔ متی 26 باب اس کی 50ویں آیت میں، دوست یسوع مسیح نے اس سے پوچھا، اور وہ یہودا تھا جسے خداوند مسیح نے دوست کہہ رہے تھے، تم کس کام سے آئے ہو؟ وہ ان تمام رومی سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا جو رات کے اندھیرے میں وہاں اپنی مشلوں کے ساتھ آئے تھے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے بڑھ کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ پطرس تھا۔ یہ اس کے مخلص ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے مرنے کو تیار ہوں، حالانکہ میں سو گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں مجرم محسوس کرتا ہوں، لیکن اور ویسے وہ صرف کان اڑانے کے لیے سامنے نہیں آیا، بلکہ اس عمل سے اس نے یہ ظاہر کیا کہ اسے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ لڑکا چپ گیا۔ یہ واقعہ اور بھی دلچسپ ہوتا جاتا اگر وہ اس کا سر کاٹ دیتا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اور یہ پطرس کے لیے کافی تھا۔ یسوع، میں آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنی جان آپ کے لیے ہاتھ میں لے لی۔ اور حقیقتاً وہ صرف پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا اور 3 بار مسیح کا انکار کیا، اور میں اسے پطرس کی حتمی ناکامی کہتی ہوں۔ پھر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا، اور اس طرح وہ بری زبان کا استعمال کرتا ہے۔ یہ پطرس ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ ناراض ہے۔ اس نے کوشش کی اور یسوع مسیح نے اس کی کوشش کو رد کر دیا۔ یہ اس کا نقطہ نظر تھا۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ 3 بار اس سے سوال کیا گیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو اس کے ساتھ تھے؟ اور 3 بار اس نے خداوند کا انکار کیا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ وہ بڑھوتی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ اب وہ واپس آ گیا۔ یسوع مسیح نے اس کے لیے دعا کی تھی، اور وہ رسولوں کا عظیم رہنما اور بانی بن گیا، اور واقعی وہ کلیسیا کے کلیدی بانیوں میں سے ایک تھا۔ مصلوبیت تک لے جانے والے ان آخری گھنٹوں کے دوران پطرس کے تجربے سے ہم سب کا کیا خاص اسباق سیکھ سکتے ہیں؟ میرے لیے ایک عظیم سبق یہ ہے کہ ہمارے اخلاق سے قطع نظر ہم سب ناکامی کا شکار ہیں۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ کیا آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے؟ خیر، ہم سب ہی ایسا تجربہ رکھتے ہیں، اور واقعی پطرس اس کی مثال ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا، پطرس، میں نے تمہارے لیے دعا کی، اور یسوع مسیح ہمارے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں باب 4 میں ہمیں ایک خوبصورت مثال ملتی ہے۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ دیکھیں، یسوع مسیح پطرس کی کمزوریوں کی نشاندہی ہی کر رہا تھا۔
اس نے کہا پطرس میں نے تمہارے لیے دعا کی اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا، ان دوسرے ایمانداروں کو مضبوط کرنا۔ انہیں لیڈر کی ضرورت ہے اور انہوں نے آپ کی کمزوریوں کو دیکھا ہے، لیکن انہیں آپ کی طاقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح عبرانیوں میں بھی ملتا ہے، عبرانیوں کے مصنف کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، اور یہ میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ یسوع مسیح سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اس سبب سے وہ ہماری آزمائشوں کو سمجھ سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سمجھ سے بالا تر ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتی، اور دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اس لیے اور یہ حیرت انگیز سچائی ہے۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میں اپنے لیے ذاتی طور پر اس بات کو جانتی ہوں، اور اکثر جب میں دعا کرتی ہوں اور میں یہ باقاعدگی سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میرے پاس ایک دعائیہ جزیدہ ہے جو میں بعض اوقات لکھتی ہوں، اور کئی بار میں اپنے دعائیہ جزیدہ یہ کہہ کر شروع کرتی ہوں، خداوند تیرا شکر ہے کہ آپ میرے لیے مر گئے، تیرا شکر ہے کہ تیرا خون صاف کرتا ہے، مجھے تمام گناہوں سے پاک رکھتا ہے، کہ تو مجھے اپنی بارگاہوں میں خوش آمدید کہتا ہے، اور میں تیرے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو دکھی کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، اور آپ کا شکر کرتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آ سکتی ہوں اور آپ مجھے رد نہیں کریں گے۔ آپ خدا باپ کے سامنے میری نمائندگی کرنے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح پطرس کے لیے یہی کر رہا تھا، اور یہی کچھ وہ باپ کے دہنے ہاتھ اب تمام ایمانداروں کے لیے کر رہا ہے، ہم سب کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز سچائی ہے۔ تو آئیے اس اصول کو یاد رکھیں، اپنی ناکامیوں پر جواز پیش کیے بغیر ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ ہمارا عظیم سردار کاہن ہے جو جانتا ہے کہ ہم انسانی فطرت رکھتے ہیں۔